بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں بہت سے لوگ جلوس نکالتے ہیں اور ربیع الاول کے دن جلسے جلوس کرتے ہیں اور بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو قرآن و حدیث میں کہیں سے کہیں تک ہمیں جس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اور اسی طریقے سے عید میلاد النبی جو 12 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے، تو اس بارے میں کیا مسئلہ ہے اور خاص طور سے جو دیوبند مکتبہ فکر ہے وہاں پر اس کے بارے میں کیا اس کی حیثیت ہے، یہ منانا جائز ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں آج کی ویڈیو میں تفصیل سے جانیں گے۔ تو اس مسئلے کے تعلق سے میں دو فتوے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے۔ ایک فتوے میں پوچھا گیا ہے کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے اور اس کے اندر جو جلسے جلوس وغیرہ کیے جاتے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو اس کا جواب دارالعلوم دیوبند کی طرف سے جو آن لائن فتویٰ ہے وہاں پر جو لکھا گیا ہے وہ لکھا ہے: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنا ہر مومن کے لیے لازم ہے، لیکن سچی محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ وہ شرعی اصولوں سے نہ ٹکراتی ہو۔ اس میں شبہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ تمام لوگوں کے لیے رحمت و سعادت کا ذریعہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و احوال، فضائل و مناقب اور حیات طیبہ کے مختلف گوشوں پر بیان و تقریر کرنا کار ثواب ہے، لیکن یہ اسی وقت ہے جبکہ سنت و شریعت کے مطابق ہو۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو خاص کر کے میلاد النبی کے عنوان سے جشن و تہوار منانا، جلسے جلوس کا اہتمام کرنا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام سے۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر سچا عاشق رسول اور جانثار کون ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود صحابہ کرام نے کبھی بھی اس دن یعنی 12 ربیع الاول کو عید اور تہوار کے طور پر نہیں منایا۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخوں میں متعدد اقوال ہے، لیکن وفات کی تاریخ اکثر مورخین کے نزدیک 12 ربیع الاول ہے، اسی لیے اسے 12 وفات بھی کہا جاتا ہے۔ تو ذرا ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے بڑا المناک سانحہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس المناک حادثے کے دن کو عید اور خوشی کا دن قرار دینا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، نئے کپڑے پہننا، خوشبو لگانا وغیرہ کسی سچے و محب رسول کو کیسے گوارا ہو سکتا ہے؟ لہذا اس متعین تاریخ کو جشن عید میلاد النبی کے طور پر منانا اور اسے باعث اجر و ثواب سمجھنا بدعت ہے۔ کا حوالہ جو یہاں لکھا ہے وہ فتاوی محمودیہ ڈابیل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 165، اور اسی طریقے سے کتاب النوازل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 513۔ اور دوسرا فتویٰ جو یہاں پر لکھا ہے وہ ربیع الاول کا جلوس اور عید میلاد النبی کے دن جو جلوس منایا جاتا ہے اس کے تعلق سے ہے۔ تو سوال یہاں پر یہ کیا گیا ہے کہ عید میلاد النبی کا جلوس فرض، واجب، مستحب یا بلا ثواب کی نیت سے نکالنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آگے انہوں نے سوال کرنے والے نے لکھا ہے کہ میرے قصبے میں ہر سال 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی کا جلوس نکالا جاتا ہے، اور جلوس نکالنے والے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن وہ اس بات کو صاف طور پر واضح کرتے ہیں کہ ہم جلوس فرض، واجب، سنت، مستحب یا ثواب سمجھ کر نہیں نکالتے ہیں، بلکہ ایک کثیر مجمع عام غیر مسلموں کو دکھانے کے مقصد سے نکالتے ہیں، اور عوام الناس کا بھی یہی نظریہ ہے۔ تو کیا مجمع عام میں دیوبند مکتبہ فکر کے لوگوں کو شرکت کی اجازت ہوگی؟ تیسرا سوال انہوں نے لکھا ہے کہ اگر بالفرض کوئی عالم یا امام اس میں شرکت کرے تو اس پر کیا حکم لگے گا؟ کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ میرے تمام سوالات کا جواب جلد از جلد دے کر عند اللہ ماجور ہوں۔ یہ کسی نے فتوے میں لکھا ہے، دارالعلوم دیوبند کی سائٹ پر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، تو اس کا جواب جو دیا گیا ہے اس جواب کو بھی آپ سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، عید میلاد النبی اور اس کا جلوس نہ قرآن کریم اور حدیث شریف سے ثابت ہے، نہ ہی اس کا ثبوت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اولیاء امت رحمہم اللہ سے ملتا ہے، لہذا یہ خلاف سنت ہے۔ نمبر 2، کثیر مجمع عام غیر مسلموں کو دکھانے کی غرض کیا ہے، اور جس آبادی میں غیر مسلم نہ ہو وہاں کیوں نکالتے ہیں؟ پھر جبکہ جشن منانے والے لوگ واضح کر رہے ہیں کہ ہم جلوس کو نہ فرض سمجھتے ہیں، نہ واجب، نہ سنت، نہ مستحب، نہ ثواب، تو 12 ربیع الاول میں اس فضول کام جشن و جلوس پر کثیر رقم خرچ کرنا
نمازوں کو ضائع کرنا، راستوں کو جام کر دینا اور جو شریک نہ ہو ان کو طعن و تشنیع کرنا، یہ سب کون سی عقل مندی کے کام ہے؟ نمبر 3، کوئی عالم یا امام لایانی اور فضول کام میں کیوں شرکت کرے گا، اور اگر کرے گا تو وہ خلاف سنت امور کا مرتکب ہوگا؟ اس موضوع یعنی عید میلاد النبی پر نہایت نفیس اور عمدہ کتاب اختلاف امت اور صراط مستقیم نامی کتاب میں ہے، اس کو بھی ملاحظہ کر لیں۔ پہلا فتویٰ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کی فتویٰ آئی ڈی ہے 407388 اور دوسرا فتویٰ جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے اس کا فتویٰ نمبر ہے 326234۔ آپ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند کی سائٹ جو ہے وہاں پر بھی جا کر کے آپ اس تمام چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر بھی اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے۔ ان دونوں فتووں کو سامنے رکھ کر آپ خود فیصلہ کریں، جب قرآن و حدیث میں اس کا کہیں سے کہیں تک کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ یہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، نہ ہی کوئی ثواب کا کام ہے، تو اس کو ایک طرح سے اس لایعنی کام کو جو فضول کا کام ہے، جس کا کوئی ثواب بھی نہیں ہے، تو کیوں امت کر رہی ہے اور اس کے پیچھے لاکھوں روپے برباد کر رہی ہے، اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے، اور اسی طریقے سے جو لوگ ان کے جلوس میں شامل نہیں ہوتے ہیں ان کو یہ طعنے بھی دیتے ہیں، ان کی برائیاں بھی کرتے ہیں اور برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ چونکہ خیر کا مہینہ ہے، بہتر مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اسی مہینے میں ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت بھی اسی مہینے میں فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ اس اعتبار سے اس مہینے کو اگر دیکھا جائے تو اس مہینے میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر شامل ہے۔ اور 12 ربیع الاول کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں یہ چیز تو کنفرم ہے، جیسا کہ فتوے کے اندر بھی آپ نے سنا کہ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی۔ پیدائش کے بارے میں کچھ اختلافات ہیں، کچھ احادیث کے اندر 8 ربیع الاول کا بھی ذکر ہے، کچھ احادیث کے اندر 9 ربیع الاول کا بھی ذکر ہے، اور کچھ حدیثوں کے اندر 12 ربیع الاول کا ذکر ہے، لیکن وفات کے بارے میں یہ چیز کنفرم ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کی ہی تاریخ تھی۔ تو آپ اندازہ لگائیں جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، وصال ہوا ہے، اس دن ہم اور آپ کس طریقے سے خوشیاں منا سکتے ہیں؟ اگر ایک ہی دن خوشی اور غم دونوں شامل ہو رہی ہے تو آپ کس طریقے سے آپ خوشی منائیں گے اور کس طریقے سے آپ غم منائیں گے؟ اور دوسری چیز، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا حکم نہیں دیا ہے، صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، تو ہمیں اور آپ کو بھی اس بدعت سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اس امت کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فیملی ممبرس کے پاس بھی ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔